مومنین تھوڑا جا کے آ جاؤ تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے. نیاز حسین اگے آ جاؤ. درود پڑھو. دین کے واسطے احسار ابو طالب کا. دین کے واسطے احسار ابو طالب کا. دیکھتی تاریخ میں کردار ابو طالب کا. جب بھی تاریخ رسالت پہ لکھی جائے گی نام تو آئے گا ہر بار ابو طالب کا. اور میں دعوت خطاب دینا جناب علامہ قاری سخاوتی صاحب آپ سیالکوٹ ذکر فضائل و صاحب محمد و آل محمد بیان فرمان گے. علامہ صاحب کی صحت و سلام کی آس سے بلند تر صلوات. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. نعرہ حیدری. یا علی. حسینیت. زندہ باد. حسینیت. زندہ باد. یزیدیت. مردہ باد. یزیدیت. مردہ باد. صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. الحمدللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. صلوات الله. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. الله حافظي ومحمد إمامي وعلي خلفي والفاطمة فوق راسي والحسن يميني والحسين يساري وهؤلاء حصاري وحصار أهلي ومالي وبلدي وجيراني وجداري برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد حمد و ثنا میرے معزز مختار
سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشیع بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ تو آخر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات و بابا آپ کو علم ہے ہمارے عشرے کا جو موضوع چل رہا تھا وہ یہ تھا، اس کائنات کے اندر وہ کون سی ایسی ہستی ہے، کون سی ایسی ذات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب تک اس ہستی کو نہ مانا جائے تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اور ہم نے یہ شروع کیا تھا کہ جس کسی نے انکار کیا ایمان کا اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے، اور اللہ کے رسول کے فرمان سے ثابت کیا تھا وہ جو ایمان ہے وہ جناب علی علیہ السلام ہے۔ سمجھے، آج پھر متواتر مسلسل 8واں دن ہے اور 8ویں گفتگو چل رہی ہے۔ اب ہم نے سورہ نمل سے آیت پڑھی ہے 19واں پارہ ہے سورہ نمل۔ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو کوئی حشر کے دن صرف ایک نیکی لے کے آئے گا۔ ترجمہ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے نا قرآن میں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو کوئی حشر کے دن صرف ایک نیکی لے کے آئے گا وہ نیکی اس کے لیے بہتر ہوگی۔ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، وہ اس ایک نیکی کی وجہ سے وہ حشر کے بڑے دن کی گھبراہٹ سے ہمیشہ کے لیے امن میں ہوگا۔ ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ صلوات پڑھو بابا دے تو زیادہ نہیں کیا نہیں اللہ نے کہی ایک کوئی ایک نیکی لے کے آئے گا، اللہ کہتا ہے ہمیشہ کے لیے امن میں ہوگا، اس پر اس نیکی کی وجہ سے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اور دوسری آیت جو ہے اس کا حصہ یہ ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ جو کوئی حشر کے دن ایک برائی لے کے آئے گا اس برائی کی وجہ سے اللہ اس کے منہ کے بال الٹا جہنم میں بیٹھے گا۔ اور مسئلہ حل ہو گیا۔ بسم اللہ۔ ایک ہی نیکی اللہ کہتا ہے، ایک ہی برائی ہے۔ نیکی اتنی وزنی ہے کہ جس کے پاس وہ ایک نیکی ہوگی کوئی بڑے سے بڑا گناہ اس بندے کا نقصان نہیں کر سکے گا۔ یعنی حشر کے میدان میں اگر کسی بندے کے پاس وہ ایک نیکی ہوئی جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک نیکی لے کے آئے گا، اس نیکی کی وجہ سے بڑے سے بڑا گناہ اس بندے کا اس دن کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ اور جو ایک برائی لے کے آئے گا اس برائی کی وجہ سے بڑے سے بڑی نیکی اس دن سے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ نیکی ہوئی تو گناہ ختم، برائی ہوئی تو نیکیاں ختم۔ ایک ہی برائی ہے، ایک ہی نیکی ہے۔ اور پوچھو ان سے وہ نیکی کیا ہے اور پھر پوچھو وہ برائی کیا ہے، پھر ہی فیصلہ ہوگا نا نیکی کیا ہے برائی کیا ہے۔ تو تیری کتابوں کے اندر لکھا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے
اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک نیکی کیا ہے کہ جس بندے کے پاس ہوگی اللہ کہتا ہے وہ حشر کے دن ہمیشہ کے لیے عمل میں ہوگا، اور وہ برائی کیا ہے جس بندے کے پاس ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ تو نبی نے مسکرا کے فرمایا وہ ایک نیکی ہے جناب علی کی ولایت۔ بسم اللہ جناب علی کی ولایت وہ جس بندے کے پاس ہوگی کوئی بڑے سے بڑا گناہ اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ بھائی بات سیدھی سادی ہے کہ اگر جناب علی کو مان کر پھر بندے نے جہنم میں جانا ہے تو پھر ماننے کا فائدہ کیا؟ سمجھائے بھائی اب نیکی کا پتہ چل گیا نا، رسول نے فرمایا وہ نیکی ہے علی کی ولایت۔ اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نیکی کا تو پتہ چل گیا، وہ برائی کیا ہے؟ آپ نے پھر صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا آپ نے فرمایا نیکی ہے علی کی ولایت، برائی ہے علی کا بغض۔ اب جس بندے کے پاس ایک نیکی ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے امر میں ہوگا، اور جس کے پاس علی کا بغض ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ بغض کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس نیکی کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ میں نے کہا یہ حدیث ہے اسماعیل شہید بالا کوٹی ایک مولوی ہے، اس نے اپنی کتاب لکھی ہے کہ منصب امامت، کیا لکھی ہے؟ منصب امامت۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس نیکی ایک جو ہے کتنی وزنی ہے، یعنی کہ اس کی اہمیت کیا ہے، یہ کتنی بڑی ہے نیکی۔ اسماعیل شہید بالا کوٹی اپنی کتاب منصب امامت کے اندر لکھتا ہے قاری صاحب دنیا کے علماء کو چیلنج کرنے کی بات کر رہے ہیں، اگر تمہاری اس کتاب میں حوالہ نہ ہو تو میرا قتل معاف۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا حب علی یاکل الصلوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت انسان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو سمجھائیے علی کی محبت انسان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی ہے، تبھی تو اللہ کہہ رہا نا جو کوئی حشر کے دن ایک نیکی لے کے آ جائے، اس نیکی کی وجہ سے بندہ ہمیشہ کے لیے عمل میں ہوگا۔ وہ نیکی کیا ہے؟ برائی کیا ہے؟ برائی بھی کتنی بڑی ہے، علی کا بغض بھی کتنا نقصان کرتا ہے۔ ولایت تو فائدہ دے گی نا، تو بغض نقصان کرے گا، کیونکہ نبی نے حدیث فرمائی ہے نا، آپ نے صحابہ میں بیٹھ کر کہا اے میرے صحابیوں اگر تم میں سے اللہ کسی کو اتنی عمر عطا کرے جتنی اس نے جناب نوح علیہ السلام کو عطا کی ہے، اللہ تم کو اتنی عمر عطا کرے جتنی اس نے نوح علیہ السلام کو عطا کیا ہے، اور وہ بندہ اتنی عمر جتنی نوح علیہ السلام کی ہے اتنی عمر نمازیں پڑھ پڑھ کے سوکھ جائے، روزے رکھ رکھ کے کمزور ہو جائے، سمجھ آ رہی بھائی، اور 1000 حج پیدل کرے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا، دوڑ لگاتا ہوا، مظلومیت کی حالت میں قتل ہو جائے، لم شمر لولا کا علی لم شمر رائحۃ الجنہ، اگر اس کے سینے میں علی کی ولایت نہیں ہے تو جنت کو درکنار، جنت کے خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا۔ نیکی کا بھی پتہ چل گیا، برائی کا پتہ چل گیا، برائی کتنا نقصان کرے گی اور نیکی کتنا فائدہ دے گی۔ چلو آج پتہ نہ کر دیں، بندہ نماز پڑھتا ہے کس لیے؟ کہتا جنت کے لیے، روزہ رکھتا ہے
जन्नत के लिए। ज़कात देता है किस लिए? जन्नत के लिए। हाँ, अमल से जन्नत नहीं मिलेगी। सलवात पढ़ो, आवाज़ बुलंद। भाई समझ आ रही है? हाँ, जन्नत उसे मिलेगी जिसका पहले अकीदा ठीक होगा। अकीदा ठीक होगा तो फिर अमल कबूल होगा। इंसान का अकीदा ही गलत है तो अमल कबूल कैसे होगा? अमल की कबूलियत की शर्त है अकीदे का सही होना। अकीदा ठीक होगा तो अमल कबूल होगा, ना ठीक होगा तो अमल ज़ाया हो जाएगा। उस बंदे का अमल कबूल होगा जिसका अकीदा ठीक होगा। हाँ, बात हो रही थी नमाज पढ़ते हो जन्नत के लिए, रोजा रखते हो जन्नत के लिए, हज करते हो जन्नत के लिए, ये सब कुछ करते हो। ये नमाज तो नबी पाक के साथ रह के मुनाफिक नहीं बरत रही है और रोजा भी रखते रहे हैं, हज भी करते रहे हैं, तो उन्हें लेते की जन्नत में। अच्छा नहीं, मैं आयत पढ़ देता कुरान से, अगर सिर्फ नमाज में जन्नत होती ना तो फिर अल्लाह ये नहीं कहता फवाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि हलाकत है नमाजियों के लिए, खराबी है नमाजियों के लिए। लेकिन इसका मकसद नहीं कि नमाज ही ना पढ़ो, नहीं, नमाज पढ़ना अल्लाह का हुक्म है, समझाई? हलाकत है नमाजियों के लिए, खराबी है नमाजियों के लिए। वो कौन नमाजी है जिनके लिए हलाकत है? अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन, असल में वो नमाजी है नहीं, उनको नमाज का इल्म नहीं है, वो सिर्फ रियाकारी के लिए नमाज पढ़ते हैं। वो मस्जिद में इसलिए जाते हैं कि जब बाहर आए तो वो बंदा देखे कहीं नमाजी साहब आ रही है। हालांकि ऐसे नमाजी के लिए क्या है हलाकत है? एक तो वजह ये लिखी है और दूसरी वजह बयान करूंगा, ये लिखी है अल्लामा इब्न हजर बकी है, सवाए के मुल्क का उसकी किताब है, उसके अंदर ये हदीस रसूल ना हो तो मैं वाजिब कर दूं। बोले क्या क़यामत का जब दिन होगा, हशर का दिन होगा, एक ऐसा गुरु आएगा जिनके पास नमाजें तो होंगी, रोजे होंगे, हज होंगे, ज़कातें होंगी, सब कुछ होगा और बेखौफ हो बेधड़क वो सिरात की तरफ चलते जाएंगे कि हम तो पास है, हमारे साथ पास सब कुछ है, हम नमाजी हैं, हाजी हैं, ज़काती हैं, रोज़ादार हैं, हमें तो रोक नहीं सकेगा। लेकिन कब कुल सिरात के करीब आएंगे? अब अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरत अल-सबात में कि जब करीब आएंगे आवाज़ निकाल कई फरिश्तों वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून, फरिश्तों इनको रोक लो, अभी इनसे मसले पूछे जाएंगे, अभी तो इनसे सवाल होगा, पूछ लो, अभी तो इनसे सवाल होगा। ये खुद बहुत कर रहे हैं जन्नत की तरफ, रोको इनको। आप फरिश्ते रोक लेंगे, जब रोक लेंगे तो वो कहेंगे क्यों रुका है, क्यों रोका है? वो कहेंगे हमने तो रोका, उसने रोका है, हमने तो रोका ही नहीं, उसने कहा रोक लो तो हमने रोक लिया। भाई क्या देखना चाहते हो? ये देखो नमाज हमारे पास है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, हर चीज है, फिर क्यों रोका है? वो कहेंगे उसको भी पता सब कुछ है। उसको भी पता है कि सब कुछ है। अब रोका तो उसने है ना, चलो उससे पूछे क्यों रोका है, उससे पूछते हैं। अब पूछेंगे बारीदा, ये तो बड़े चालाक आदमी है, ये तो बार बार हमें नमाज भी दिखा रहे हैं, रोजा भी दिखा रहे हैं, हज भी दिखा रहे हैं, हर चीज देखिए आपने दिखा रहे हैं, उल्टा हम पर प्रेशर डाल के कह रहे हैं हमें क्यों रोका है? आप तो वजह तो बताएं क्यों रोका है? इब्न हजर बाकी सवाए के मुहर्रम के अंदर लिखता है अल्लाह फरिश्तों को कहेगा फरिश्तों इनसे पूछो अन वलायत अली इब्न अबी तालिब, तुमने अली को वली माने, अली को वली माने? वो कहेंगे जी तो चक्कर वाहेंगे नमाजों में अली है, ये बड़ा जुमला था उसका आगे इनकी नमाजों में अली है, इनके अमल में अली है, रिश्ते चेक करेंगे इनमें वो तो कोई नहीं, फिर कोई नहीं तो रेस्ट कर लो, फिर इन तमाम को रेस्ट कर लो, पकड़ लो। बात आ रही है ना, नमाज के लिए पड़ी जन्नत के लिए,
روزہ کس لیے رکھا؟ جنت کے لیے. حج کس لیے کیا؟ جنت کے لیے. سب کچھ کیا نا کس لیے کیا؟ جنت کے لیے کیا. یہ سب کچھ کیا جنت کے لیے کیا. لیکن آپ اللہ کے نبی سے پوچھنا نہیں یہ جنت بنائی کس کے لیے گئی ہے؟ یہ بنائی کس لیے گئی ہے؟ جنت بنائی کس لیے گئی ہے؟ تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. تمہاری کتاب ہے جناب نمبر قاضی سلیمان قندوزی مفتی قسطنطنیہ. اس کے اندر حدیث رسول لکھتا ہے اگر حدیث رسول نہ ہو تو میں مجرم. راوی مسلمان کے دوسرے بادشاہ. لکھ لو پھر قاری صحابہ پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک اور آج سے لے کے قیامت تک چیلنج کر رہا ہے اگر اس میں حدیث نہ ہو تو میں مجرم. لکھا کیا ہے راوی ہے مسلمانوں کے دوسرے بادشاہ. وہ لکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتاؤ جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے اور جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ اللہ کے نبی ہمارا سن لو لَبِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ. اگر ساری دنیا کے لوگ میرے بھائی علی کو ولی مان لیتے لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ تو پھر اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. اگر ساری دنیا کے لوگ علی کی ولایت کو تسلیم کر لیتے ساری دنیا کے لوگ علی کو ولی مان لیتے نبی پاک نے فرمایا لما خلق اللہ النار تو پھر اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا پیدا ہی نہ کرتا. اب تیری سمجھ نہیں ہے جہنم میں کون جائیں گے؟ کون جائیں گے؟ جو علی کے منکر ہیں. کون جائیں گے؟ جو علی کے پھر بولو جو علی کے پھر بولو علی کے. اللہ کے نبی اگر ساری دنیا کے لوگ علی کو ولی مان لیتے اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. یہ میں تو نہیں کہہ رہا اللہ کے نبی کہہ رہا. سمجھ چلا سمجھ آئیے وہ کتنی بڑی ہے نیکی جسے اللہ کہتا جو حشر کے دن صرف ایک نیکی لے کے آئے. وہ نیکی کیا ہے؟ علی کی محبت علی کی ولایت علی کی حب. بات ہو رہی تھی نجات اس کی ہوگی جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا. کبھی تم نے سوچا ہے یہی تو وجہ ہے کہ قبر کے اندر نماز کا سوال کیوں نہیں ہوگا؟ کہتا جو حشر کے دن سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا. اب میرا تم پہ سوال ہے حشر کے دن جو نماز کا سوال ہوگا قبر میں کیوں نہیں ہوگا؟ قبر میں کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے فرشتوں نے قبر میں نماز نہیں پوچھ رہی فرشتوں نے قبر میں عقیدہ پوچھنا ہے. سمجھے فرشتے قبر میں عقیدے کا سوال کر کے عقیدہ جس کا عقیدہ ہی بد ہوگا اس سے نماز پوچھی نہیں جائے گی. نماز اس سے پوچھیں گے جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا. بتاؤ قبر کے اندر سوال ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی ہے تم نے روزہ رکھا ہے تم نے حج کیا ہے تم نے زکات دی ہے. حشر میں کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ پہلے فرشتے عقیدہ چیک کرتے ہیں قبر کے اندر عقیدہ جو عقیدے میں پاس ہو پھر اس پہ عمل آئے گا عمل پھر عمل کا سوال ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ نیکی کیا ہے بتاؤں کتنی بلند ہے نیکی. جب حشر کا دن آئے گا تو 4 قسم کے لوگ اٹھائے جائیں. بولو کتنے؟ 4. بولو صحیح 4 قسم کے لوگ اٹھائے جائیں گے میدان حشر کے میدان میں. یہ میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے سورۃ الرحمن میں اللہ فرماتا ہے یورف المجرمون بسیماہم فیوہد بالنواصی والاقدام. کہ مجرم گناہگار حشر کے دن پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے. جب قبروں سے بندے اٹھیں گے نا پتہ چلے گا یہ مجرم ہے. کیسے پتہ ہوگا؟ اللہ کہتا ہے یورف المجرمون بسیماہم فیوہد بالنواصی والاقدام.
लिखा होगा। कितने किस्म के लोग उठाए जाएंगे? 4। लो सुन लो, लिखा क्या होगा? चाबी को बंदा मार कर कब्र के अंदर जाता है। फरिश्ते आके सवाल करते हैं, मन रब्बो का, बता मरने वाले तेरा रब कौन है? अगर पहले सवाल का जवाब देगा ना तो फिर दूसरा होगा। वहां को रिश्वत नहीं चलेगी कि रिश्वत लेके आगे चला जाएगा ना। फरिश्ते रिश्वत लेते हैं। फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बो का, बता तेरा रब कौन है? अगर वो जवाब दे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, तो फिर होगा दूसरा सवाल। अगर रब नहीं बता सका, अल्लाह फरिश्तों से कहता फरिश्तों इसको तो रब मेरा ही नहीं पता, इसको तो मेरा ही पता नहीं है, इसकी पेशानी पे लिख दो हादा रजुल मुशरिक। बड़े जुमले हैं ये सब, हादा रजुल मुशरिक, ये बंदा ही मुशरिक है। दूसरे लफ्जों में ये बंदा ही पलीद है। तो समझाइए, लिखो इसकी पेशानी पे ये बंदा मुशरिक है। अगर अल्लाह बता गया, जैसे कहा रब्बी अल्लाह, ये मेरा रब अल्लाह है, फिर अल्लाह कहता आप इसमें सवाल करो मन रसूलों का, तेरा रसूल कौन है? तेरा रसूल कौन है? अगर पहले सवाल का जवाब दे गया, दूसरे का नहीं दे सका, अल्लाह कहता फिर तो लिखो इसकी पेशानी पे हाथ आना जो काफिर, ये बंदा काफिर है। जुमला कहा तो मुझे दुख हो गया, ये बंदा काफिर है। तो इसलिए एक मिनट के लिए स्कूल जाते हैं, कहते हैं आई बारीला, ये काफिर क्यों है? ये तो तुझे मानता है। ये काफिर क्यों है? ये तो तुझे मानता, फिर क्यों काफिर है? जब तुझ पे ये ईमान लाता है, तुझे अल्लाह मानता है, फिर काफिर क्यों है? अल्लाह कहता है लिखो ये काफिर है। अल्लाह क्यों काफिर है? ये तुझे मानता है। अल्लाह कहता है मानता है तो मानता रहे शैतान की तरह। मानता है तो मानता रहे शैतान की तरह। शैतान अल्लाह को मानता था, फिर शैतान क्यों बना? वो कहता सिर्फ तुझे मानूंगा, तुझे। अब शैतान देख रहा हो तो तुम्हें तलाश आ जाएगा। जो कहना सिर्फ अल्लाह को मानो, सिर्फ अल्लाह को मानो, और सिर्फ अल्लाह को मानो, सिर्फ अल्लाह को, और किसी को न मानो। शैतान अल्लाह को तो मानता था, लेकिन अल्लाह जिसे बनवाना चाहता था उसका मुनकर था। शैतान अल्लाह को तो मानता था, लेकिन जिसे अल्लाह मनवाना चाहता था उसे नहीं मानता था। जिसको अल्लाह मनवाना चाहता था उसे नहीं मानता था। हाँ, अल्लाह कहता लिखो इसकी पेशानी पे हाजा रजुल काफिर, कि ये बंदा काफिर है। क्यों? कि ये मुनकर है मेरे रसूल का। लोग इल्मी गुफ्तगू है, मेरा साथ दे रहा है। जो बंदा अल्लाह भी बताए फिर रसूल भी बताए, तो फिर होगा उस बंदे पर तीसरा सवाल। लेकिन तीसरे सवाल में अक्सरियत फेल हो जाएगी। तीसरा जो सवाल होगा ना, इसमें ज्यादा बंदे फेल हो जाएंगे। समझाइए, जो अल्लाह भी बताए फिर रसूल भी बताए, उस बंदे पर फिर फरिश्ते तीसरा सवाल करते हैं, बता मरने वाले मन इमामों का, तेरा इमाम कौन है? और इस तीसरे सवाल में ज्यादा बंदे फेल हो जाएंगे, तो बंदों के इमामों के बताए नहीं जाते। वैसे तो नहीं ना नबी ने फरमाई हदीस, लम यारिफ इमाम ज़माने ही फकद माता मीतकन जाहिलिया, जो भी वक्त के इमाम की माज़ के बगैर मर गया वो जहां भी मरा जहालत की मौत मर गया। इसलिए ज्यादा बंदे फेल हो जाएंगे। और जो अल्लाह भी बताए रसूल भी बताए, फिर अल्लाह कहता है इस पर सवाल करो कि तेरा इमाम कौन है। ये मैं नहीं करा, अत-तहज़ीब व तहज़ीब के अंदर अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने ये जुमला लिखा है कि तीसरा
سوال فرشتے کرتے ہیں من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ ان جو بندہ علی سے لے کر مہدی تک امام بتائے، جو بندہ علی سے لے کے مہدی تک امام بتائے، ان سمجھ میری بات بھی آ رہی ہے؟ جو بندہ جناب علی سے لے کے جناب مہدی تک سارے امام بتائے، اللہ کہتا فرشتوں جو اللہ بھی بتائے رسول بھی بتائے اور علی سے لے کے مہدی تک امام بھی بتائے، پھر اللہ کہتا فرشتوں لکھو اس کی پیشانی پہ ھذا رجل المومن، یہ بندہ تم سمجھ آئیے۔ تو جو دوسرا سب کچھ بتا جائے امام نہیں بتا سکا، نہ سمجھو تم بیٹھ ہی کر سکنا، میری چھوٹی بریک کیسی ہے آپ دیکھ لیجیے، سوال تو ہم آواز دینا آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا جملہ نہیں آپ سمجھے نا، جو اور سب کچھ بتا دے امام نہ بتا سکے، اللہ کہتا ہے لکھو اس کی پیشانی پہ ھذا رجل المنافق، یہ بندہ کون ہے؟ اونچی بولا تھا یہ کون ہے؟ پھر بولو تھا کون ہے؟ اونچی بولو پھر کون ہے؟ تو پھر میں نے بتایا نا جب حشر کا دن ہوگا کتنی قسم کے لوگ اٹھیں گے؟ چار۔ ہم جملے دار کی مجلس کا نچوڑ ہے، ہو سکتا ہے عشرہ محرم کا بھی نچوڑ ہو، لیکن سمجھنا تو کون ہے نا، جملے تو آپ نے سمجھے نا۔ کتنی قسم کے لوگ اٹھائے جائیں گے؟ کتنے؟ اچھا میں نام لے لیتا ہوں، یہاں تو اٹھیں گے کسی کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ مشرک ہے، کسی کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ کافر ہے، کسی کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ منافق ہے، اور کسی کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ مومن ہے۔ یہ کتنے ہوں گے؟ چار قسم کے لوگ ہوں گے نا، چار، ٹھیک ہے؟ ایک مشرک، دوسرا کافر، تیسرا منافق، چوتھا مومن۔ جب حشر کا دن کا چار قسم کے لوگ اٹھیں گے نا، چار کون ہیں؟ جن میں ایک مشرک ہے، ایک کافر ہے، ایک منافق ہے اور ایک مومن ہے، چار ہوئے نا۔ یہاں تو بندے قبروں سے جب باہر آئے نا حشر کے دن، کسی کے پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ مشرک ہے، کسی پہ لکھا ہوگا یہ کافر ہے، کسی پہ لکھا ہوگا یہ منافق ہے، کسی پہ لکھا ہوگا یہ مومن ہے۔ تو پھر ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ ہاں یہ چار قسم کے لوگ اٹھائے جائیں گے، ان چاروں میں پہلا مشرک ہے، پہلا بھی لڑتی، دوسرا کافر ہے کیونکہ نبی کی رسالت کا منکر ہے وہ بھی لعنتی، تیسرا منافق ہے علی کی ولایت کا منکر ہے وہ بھی لعنتی۔ تو اب ثابت ہو گیا نا، نہ پہلا جنتی نہ دوسرا جنتی نہ تیسرا جنتی، جنت کی ہے تو چوتھے کی۔ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر تیرے پاس یہ نیکی ہوئی نا پھر اس دن سے نیکی کا پتہ چلے گا، ابھی تو تجھے پتہ ہی نہیں کہ نیکی کتنی بلند ہے۔ اگر یہ پوچھنا ہوتا تو میں یونس نبی سے پوچھتا کہ یہ نیکی کتنی بلند ہے، علی کی محبت علی کی ولایت کتنی عظیم ہے، ان سے پوچھتے نا پتہ پھر چلتا کہ جب اللہ نے نبیوں پر ولایت پیش کی تھی نا جناب علی، تو جناب یونس سے ایک سیکنڈ کے لیے خاموش رہے اور خیال آیا کہ وہ کون علی ہے۔ میں کیسے آپ کو بتاؤں وہ کون علی ہے جس کی ولایت کا ہم سے اقرار لے رہا ہے؟ یہ کہنا آنا تھا اللہ نے مچھلی کا مچھلی یونس کو نکل جا، تمہیں پتا چلے نا محمد جا بالحسنۃ فلہ خیر
ہمیشہ کے لیے عمل میں ہوگا. جس کے پاس ولایت علی ہوگی اور جس کے پاس بغض ہوگا وہ تو جائے گا نہیں. قرآن سے ڈائریکٹ ثابت کر دو تو جائے گا نہیں. ہاں حدیث نہیں پڑھتا, حدیث پڑھی تو ہو سکتا ہے کہ حدیث ہی ضعیف ہے, اس کا راوی کبھی ہو رہا ہے, تو قرآن کو تو ضعیف نہیں کہتے. پڑھو آپ قرآن. میں کہہ رہا تھا نیکی ہوگی, عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل قبول ہوگا. عقیدہ ہی جیسے بندے کا ٹھیک نہیں ہوگا اس کا عمل قبول نہیں ہوگا. لوگ ڈائریکٹ آئے قرآن سے پڑھنے لگو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. اللہ فرماتا ہے سارے ناصبی عمل کرنے کے باوجود میں جہنم میں پھینک دے گا. یہ دیکھو ناصبی سارے ناصبی عمل کرنے کے باوجود میں جہنم میں پھینک دوں گا. اب قرآن نے ثابت کر دیا ناصبی نماز بھی پڑھے تو جہنمی, ناصبی روزہ بھی رکھے تو جہنمی, ناصبی حج بھی کرے تو جہنمی, ناصبی ہر نیک عمل کرے اللہ کہتے ہیں پھر بھی جہنمی. میں تو نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. اللہ خود کہتے ہیں میں سارے ناصبی عمل کرنے کے باوجود جہنم میں پھینک دوں گا. ہاں ذرا پتہ کرو ناصبی ہے کون. بسم اللہ. وہ جب تک ناصبی کا نہ پتہ چلے آپ کا عقیدہ تو نہیں ٹھیک ہو سکتا. یہ ناصبی ہے کون. پھر علامہ ابن حجر مکی نے لکھا پھر اپنی کتاب کے اندر, دیکھو کیسی عجیب بات ہے. کتاب بھی ہم شیعوں کے خلاف لکھی جس کا نام ہے جلال آنے والی بجلی. ہاں وہ بجلی کے اوپر آپ رہیں گے. بجلی پر ہم پہ نہیں پڑی, الٹی ان پہ پڑ گئی. جلا دینے والی بجلی الٹی پڑ گئی. ہاں اس نے لکھا ہے کیا التہذیب و تہذیب کے اندر, یہ ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے. اس کتاب کے یہ الفاظ ہیں. میری بات نہیں سمجھا رہی ہے. کس بندے کا عقیدہ جب تک ٹھیک نہ ہو اس کا عمل قبول ہو سکے گا نہیں ہو سکتا. بات ہو رہی ہے ناصبی پر کہ ناصبی کون ہے. سمجھا رہے نا. اسی کتاب کے اندر علامہ ابن حجر مکی لکھتا ہے جس بندے کو ابھی تک پتہ نہیں چلا ساتھ میں ذہن بنا کے یہ جملے سننے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی نا ابن حجر اسقلانی لکھتا ہے کہ اللہ نے اس آیت کو نازل کیا عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. ہم بڑے بڑے سارے ناصبی عمل کرنے کے باوجود جہنم میں پھینکوں گا. اب صحابہ کرام کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ جو آج نیا آیت نازل ہوئی ہے اللہ کہہ رہا ہے سارے ناصبی عمل کرنے کے باوجود میں جہنم میں پھینکوں گا. یا رسول اللہ یہ تو بتاؤ نا, خود آپ نے کہا کلمہ پڑھو, ہم سب نے کلمہ پڑھا. آپ نے کہا نماز پڑھو, ہم نے نماز پڑھی. آپ نے کہا روزہ رکھو, ہم نے روزہ رکھا. آپ نے کہا زکات دو, ہم نے زکات دی. آپ نے کہا قرآن پڑھو, ہم نے قرآن پڑھا. جو جو آپ کہتے گئے وہ ہم کہتے گئے. یہ جو اللہ نے آج عید نازل کی ہے کہ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ, کہ سارے ناصبی عمل کرنے کے باوجود جہنم میں پھینکوں گا. یا رسول اللہ یہ تو بتاؤ کہ ہم میں ناصبی کون ہے. ہمیں یہ تو بتاؤ کہ ناصبی کون ہے. ناصبی کون ہے جس کے بارے اللہ کہتا ہے ناصبی نماز بھی پڑھے تو جہنمی ہے, ناصبی روزہ بھی رکھے تو جہنمی ہے, ناصبی حج بھی کرے تو جہنمی ہے, ناصبی زکات بھی
دشمن ہے، نہ آسمی علی سے کا دشمن ہے. اللہ کہتا ہے میں اس کی کوئی چیز قبول نہیں کرتا. اچھا پھر نہیں سمجھائے گا اور چلے آگے. بسم اللہ. چلو ڈائریکٹ چلتے ہیں، ڈائریکٹ چلتے ہیں. پھر کسی ایک اور حدیث کو لکھا ابن حجر رحمۃ اللہ نے، بلکہ جب حشر کا میدان برپا ہوگا ساری کائنات ایک طرف ہوگی، ایک طرف جہنم ہوگی. جناب علی کائنات اور جہنم کے درمیان کھڑے ہوں گے. ایک طرف ساری کائنات ہوگی جس میں حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، رضی اللہ بھی ہوں گے، لعنت اللہ بھی ہوں گے. میرے مولا حیدر کہہ رہا ہے پوری کائنات ایک طرف ہوگی، ایک طرف جہنم ہوگی. اب جملے ضائع نہیں کرنے. میرے مولا حیدر کہہ رہا ہے جہنم اور کائنات کے درمیان کھڑے ہو گئے. جہنم سے مخاطب ہو کے کہیں گے یا جہنم کو پکڑ لے، ہاذا لک، ہاذا لی، ہاذا لک، ہاذا لی، پکڑ یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے. پکڑ یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ. اس لیے نبی فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ. اے علی تو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے، جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے. اے علی تو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ اے علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. اس لیے تو کہیں گے جہنم سے پکڑ یہ تیرا ہے اور یہ تم بولو سے ڈر گئے ہو تو کس سے ڈرتے ہو تم؟ میں نے پہلے دن کہا تھا یہ کیسے بگاڑ ہو رہی ہے نا، یہ سامنے بالکل میرا ایسے نحال نہیں کرنا. چلو ٹھیک ہے لے جاؤ اس کے سر جہاں تمہارا دل چاہے تسلی ہو نکاح کے سنا لینا. لے جاؤ ان کے پاس. اگر کہیں میدان میں سناؤ تو سنا دینا، اگر کہیں گھر میں سناؤ سنا دینا. چلو ایسے کرو گھر میں نکاح کے سنا لو، گھر میں نہ مانے بازار میں لے جاؤ، بازار میں نہ مانے مسجد میں لے جاؤ، مسجد میں نہ مانے حجرے میں لے جاؤ، اگر حجرے بھی نہ مانے تو پھر حلوے کے بلا کے سنا. حلوہ ہوتا ہے نا اس کو بلا کے اس میں مولوی کی کمزوری ہے حلوہ. میں نے کل تو نہیں کہا مولوی کی کمزوری ہے حلوہ. جب حلوہ سامنے آتا ہے پھر حلوہ نہیں مولوی کہتا، یہ کہتا حملہ. حلوہ یاد نہیں آتا حملہ. میں ایک دن سیال پور جاتا تو ٹانگے پہ بیٹھ گیا تو میری داڑھی بھی لمبی تھی، ایک بندہ پیچھے بیٹھا اس بھی لمبی تھی. انہوں ٹانگے والے نے کہا یہ دونوں بول رہی ہیں. اس نے حلوے کی بات چھیڑ. میں آگے تھا وہ پیچھے تھا. کہتے نہیں پہلے پیچھے سے پوچھتے میں پوچھ رہی. کہتا داڑھی تو بڑی لمبی ہے، حلوے کا پتہ؟ وہ کہتا جی حلوے کا تو پتہ. کہتا بتا حلوے کا معنی کیا ہے؟ اور جب جملہ سمجھا حلوے کا اور پوچھتا ہے کہ بتا حلوے کا معنی کیا ہے، جب اسے کہا حلوے کا معنی کیا ہے، مولوی پیچھے سے بول کہتا حلوے کا معنی حل کرنا. جس کو حلوے کا معنی نہیں آتا وہ قوم شیعہ کو چیلنج کرتا تھا. جس کو حلوے کا معنی نہیں کرتا، کچی کا بچہ ہونا کچی کا ان پڑھ بھی ہو اس کو بھی پتہ چلتا ہے. کہتے نہیں حلوائی کی دکان پہ جاؤ حلوہ کہتے ہیں میٹھا. اس کو وہ کہتا حلوے کا معنی حل کرنا. وہ کہتا ہے شاباش پر حل کرتا رہے گا سارے دن. سلام پر ہم بابا دے بڑھا پھر بھی سلوات پر بابا دے بڑھا.
سلوات پڑھو بابا کے سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ یہ جو لاما صاحب نے ہوتا ہے پڑھو تو میں کہا لاما 10 بجے بھی نہ آتے میں کی کریں گے میں آتے 10 بجے جا کے پڑھوں سلوات پڑھو بابا کے بھائی سمجھ آ رہی میری بات کی جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا نجات اس کی ہوگی جس کا سننے تیری میری تو مجال ہی کوئی نہیں نا ہماری کیا حقیقت ہے یاد رکھ لیں علی ایسا امیر المومنین ہے علی ایسا امام ہے علی ایسا ولی ہے کہ اگر علی کی امامت کا اقرار علی کی اپنی اماں بھی نہ کرے وہ بھی جنت میں جا سکتا وہ بھی نہیں جا سکتی جنت میں اگر علی کی اپنی ماں بھی علی کو ولی نہ مانے تو وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے پتہ ہے میں آپ کی طرف نہیں کہہ رہا ہوں نبی سے ثابت کر رہا ہوں نبی سے لکھا یہ کون بی بی ہے اس کا نام ہے فاطمہ بنت اسد کیسا جملہ ہے فاطمہ بنت اسد فاطمہ بیٹی ہے شیر کی ایک شیر کی بیٹی ہے دوسرے شیر کی ماں ہے فاطمہ بنت اسد اسد عربی میں کہتے ہیں شیر کو فاطمہ بنت اسد اسد کی بیٹی ہے فاطمہ اور دوسرے اسد کی ماں ہے فاطمہ وہ اسد کون ہے وہ ہے اسد اللہ علی اللہ کا شیر ہے وہ شیر کی بیٹی بھی ہے شیر کی ماں بھی ہے اور یہ وہ بھی ہے یہ بی بی کو اللہ کا نبی اپنی ماں کہہ کے پکارتے تھے کیا اپنی ماں کہہ کے پکارتے تھے لیکن جب اس بی بی کا دنیا سے انتقال ہوا نا اللہ کے نبی نے خود اللہ کے نبی نے قبر کو پہلے چیک کیا قبر میں لیٹ کے نبی باہر آئے تو میں پتا نہیں نا یہ کتنا مقام ہے کہ 6 بندے کی قبر میں علماء نے لکھا ہے 6 بندے کی قبر میں نبی لیٹ کے باہر نکل جائے اس پہ عذاب قبر ختم ہو جاتا ہے سمجھائیے عذاب قبر ختم ہو جاتا ہے نبی اپنی چاچی کو لحد میں اتارنے سے پہلے خود اترے قبر کے اندر نبی نے قبر کے اندر لیٹ کے قبر کو چیک کیا پھر باہر آئے چچی اماں کو قبر میں اتارا قبر کو بند کیا نبی قبر کے اوپر بیٹھ گئے وہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو ایویں چیلنج نہیں کرتا میرے اندروں آواز نکلتی ہے تو نہیں میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو لیکن نبی قبر کے اوپر بیٹھ گئے نبی نے 3 مرتبہ بلند آواز سے آواز دی ابنوں کے اب صحابہ کرام قریب بیٹھے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں کوئی بندہ تو کلام کرنے والا نظر نہیں آتا نبی نے مسکرا کے کہا تم کو مجھ جیسے ہو تمہیں تو پتہ تب چلے اگر مجھ جیسے ہو سمجھا رہی ہو اچھا یا رسول اللہ بتائیں کہ آپ ہم تم جیسے تو نہیں چلو اللہ کا شکر ہے انہوں نے کہا دیا ہم تم جیسے صحابہ نے کہا نبی جی ہم تم جیسے نہیں عاشقان صحابہ کہتے ہیں ہم نبی جیسے ہے سمجھائی جو صحابہ کے عاشق ہیں وہ کہتے ہیں نبی ہم جیسا بشر ہے صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی نہیں یہ تو بتاؤ نا کہ آپ کیسے باتیں کر رہے تھے نبی پاک نے کہا سنو میری چچی اماں کے پاس قبر کے اندر فرشتے آئے انہوں نے پہلا سوال کیا بتا دی بھی من ربو کے تیرا رب کون ہے میری چچی نے بے دڑک ہو کے جواب دیا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے انہوں نے پھر پوچھا من رسول کے بتا دی تیرا رسول کون ہے میری چچی نے پھر بے دڑک ہو کے جواب دیا محمد رسول محمد النبی محمد میرا نبی ہے محمد میرا رسول ہے اب انہوں نے تیسرا سوال جب کیا ہے نا بتا دی من اماموں کے تیرا امام کون ہے اب میری چچی اماں خاموش ہو گئی ہے کہ میں اپنے بیٹے علی کو اپنا امام مانوں میرا تو وہ بیٹا ہے میں نے اوپر سے 3 مرتبہ اس لیے کہا ہے چچی ابنوں کے کہہ دے میرا بیٹا میرا امام ہے اگر تو نے یہ نہ کہا تو تیری نجات نہیں ہو سکتی
کے گزارا ہو جائے گا؟ نہیں نہ ہو سکتا. بات اسی جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا وہ جنت میں جائے گا. آپ دیکھنا میرے سامنے ہے قرآن کے اندر اللہ نے ایک گدھے کا تذکرہ کیا. گدھے کا بچہ گدھا اس کا تذکرہ کیا. یہ کس کا گدھا ہے؟ یہ گدھا ہے بلعام بن باور کا. بلعام بن باور کون ہے؟ یہ جناب موسیٰ کے وقت کا ایک ولی اللہ تھا جس کے پاس ایک اسم آدم تھا جس کی وجہ سے یہ جو دعا مانگتا تھا اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی. لکھا وقت کی حکومت نے بلعام بن باور کو خریدا. پیسے سے بندہ خریدا تھا. بلعام بن باور کو خریدا کہ تو موسیٰ کے لیے بد دعا کر کہ موسیٰ مر جائے. تیری دعا رہے گا نہیں جاتی, لہذا موسیٰ کے لیے بہت دعا کر کے موسیٰ مر جائے. آپ لکھا بلعام بن باور اپنے گدھے پہ سوار ہو کر جنگل کی طرف جناب موسیٰ کے لیے بد دعا کرنے کے لیے چلنے لگا تو گدھا نہ چلا. اس نے گدھا رک گیا, گیا نہیں. اس نے گدھے کو مارا, گدھا مر گیا, گیا نہیں. تھا گدھے کا بچہ گدھا, لیکن اتنی عقل ضرور رکھتا تھا موسیٰ مفہوم ہے, مفہوم کا مقابلہ نہیں ہے. اس نے گدھے کو مارا, گدھا مر گیا. لکھا گدھا جلدی ہے. بلعام بن باور کو اللہ کہتا ہے اے بلعام بن باور تیری مثال اس کتے کی ہے کہ جس پر بھوک اور پیاس کی شدت ہو اس کی زبان باہر نکلی ہو. رکھا ان کے ساتھ قرآن اور پوچھا ایک سیکنڈ پہلے گدھا صرف گدھا تھا, یہ بلعام بن باور ولی اللہ تھا. ایک سیکنڈ پہلے وہ گدھا, یہ ولی اللہ. سیکنڈ کے بعد گدھا جنگی بلعام بن باور کو تھا. ہاں بتا گدھے نے کون سی نیکی کی؟ بتا نا گدھے نے کون سی نیکی کی کہ گدھا جنت میں چلا گیا. بلعام بن باور کی غلطی کیا تھی کہ وہ انسانیت سے نکل کر کتا ہو گیا, گدھا ہو گیا. میں نیکی بھی بتا دیتا ہوں, نیکی بھی بتا دیتا ہوں اور برائی بھی بتا دیتا ہوں. گدھے نے کوئی نماز نہیں پڑھی, گدھے نے کوئی روزہ نہیں رکھا, نہ تو حج کیا, نہ گدھے پہ نماز روزہ حج لاگو نہیں نا, کیونکہ گدھا ہے. اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. کیا کام کیا؟ صرف ایک کام کیا کہ گدھے کی نیکی یہ ہے کہ اس نے وقت کے معصوم کو پہچانا. اس نے وقت کے معصوم کو پہچانا. اب بلعام بن باور کی برائی کیا ہے, بلعام بن باور کی غلطی کیا ہے؟ بلعام بن باور کی غلطی یہ ہے کہ اس نے جملہ میں نے بڑا بدنی کہہ رہا, اگر کھا گئے تو قصور میرا نہیں ہوگا. بلعام بن باور کی غلطی یہ ہے کہ اس نے اللہ کے موسیٰ نبی کے قتل کا صرف ارادہ کیا. یہ جملہ میرے ساتھ سے گزر گیا, میری مجبوری ہے کہ میں کھول کے داخل نہیں سکتا. سمجھیں کیا کیا؟ قتل کیا نہیں, موسیٰ کے قتل کا ارادہ کیا. اللہ کہتا جو نبی کے قتل کا ارادہ کرے سمجھا وہ کون ہوتا ہے؟ یہی تو وجہ ہے نا, اللہ کہہ رہا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, جو ہر شخص کے دن صرف ایک نیکی لے کے آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے اس نیکی کی وجہ سے امن میں ہوگا. وہ نیکی کیا ہے؟ نبی نے فرمایا علی کی ولایت جس بندے کے پاس ہوگی وہ بڑے دن کی گھبراہٹ سے ہمیشہ کے لیے امن میں ہوگا. پھر فرمایا فمن جاء بالسیئۃ, جو کوئی حشر کے دن ایک برائی لے کے آئے گا, اللہ فرماتا فکبت وجوہہم فی النار, ہمیں اس سے الٹا پکڑ کر منہ کے بل جہنم میں پھینکے. وہ برائی کیا ہے؟ بغض علی. نیکی کیا ہے؟ حب علی. برائی کیا ہے؟ بغض علی. اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی, اور پڑھو قرآن سے ہے بسم اللہ, اور قرآن سے آیت پڑھو جو پارہ نمبر 11 ہے, سورہ ہود ہے. سن قرآن. اللہ فرماتا افمن کان
अला बय्यनातिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु व मिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामम व रहमा। अल्लाह फरमाता है जो कोई अल्लाह की तरफ से रोशन दलील लेके आता है उसके पीछे पीछे उसका एक गवाह होता है। समझे ना, गवाह होता है, गवाह उसका गवाह होता है। होता कहाँ है? मिनहु, उस लाने वाले की मनीयत से होता है, उसका जुल होता है, उसमें से होता है। हाँ, उलमा ने कहा ये रोशन दलील लेके आए हैं नबी। अल्लाह कहता पीछे पीछे नबी का गवाह है। ताली गवाह, ताली गवाह होता है। ताली अरबी में कहते हैं बिला फसल को, समझे, बिला फसल को, जो बिला फसल है उसको कहते हैं ताली। ये जो चांद है ना, चांद, आसमान वाला चांद, ये सूरज का बिला फसल जानशीन है। सूरज का बिला फसल, बोलो बिला फसल। बिला फसल उसको कहते हैं कि जहां सूरज गरूब हो वहां से चांद का ज़हूर हो, वो होता है बिला फसल। ये नहीं सूरज निकले इधर से और चांद निकले इधर से, तो फिर वो बिला फसल जानशीन नहीं होता। यानी आसान करता हूं, जैसे घर से सूरज निकले और जैसे घर का सूरज हो उसी घर का चांद हो, जैसे घर से सूरज निकले उसी घर से चांद निकले, तो फिर होता बिला फसल। अगर तू नहीं समझा तो मुझे भी अल्लाह ने समझाना बताया है, मैंने अभी समझा रहा है। यही तो वजह है ना, अल्लाह फरमाता है वश्शम्सी वदुहाहा वलकमरी इज़ा तलाहा। अल्लाह फरमाता है मुझे सूरज की कसम, मुझे सूरज की कसम, वलकमरी इज़ा तलाहा, और उसके पीछे पीछे बिला फसल उसके जानशीन चांद की कसम। अल्लाह ने सूरज की कसम दिखाई, अल्लाह ने चांद की कसम दिखाई। हाँ, वही शम्सी वदुहाहा, जुमला ये समझना है। अल्लाह ने कहा मुझे कसम है सूरज की, और कसम है सूरज की रोशनी की, वल कमरे इज़ा तलाहा, और उस चांद की कसम जो सूरज का बला फसल जानशीन है, सूरज का बला फसल जानशीन है। तीन कसमें खाई ना, सूरज की कसम, सूरज की रोशनी की कसम, फिर उस चांद की कसम। अब सवाल दिल में आता है जब पूरे सूरज की तो कसम खा ली थी तो रोशनी के लिए क्यों भाई? ये जुमला समझ, जब तूने अल्लाह ने सारे सूरज की कसम जो खा ली तो फिर रोशनी की अलादा क्यों खाई? मैं बताता हूँ, अल्लाह ने रोशनी की दलील, रोशनी की कसम क्यों खाई? इसलिए खाई कि रोशनी दलील है सूरज की। सूरज को कोई नहीं देखता, बंदा सोया हुआ हो ना, चेहरे पे चादर हटाता है, पहले रोशनी नजर आती है, रोशनी बताती है सूरज है, रोशनी दलील है सूरज की। सूरज को कोई बंदा नहीं देखता, रोशनी देख के कहता है, पता चल जाता है सूरज है, पता चला ना, रोशनी दलील है सूरज की। हाँ, तीसरी कसम वल कमरे इज़ा तलाहा, उस चांद की कसम जो सूरज का बला फसल जानशीन है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब तफसीर अज़ीज़ी के अंदर इसको लिखा है कि जब सहाबा ने पूछा ना क्या वो आसमानों का सूरज है जिसकी अल्लाह ने कसम खाई है, आसमानों का चांद है जिसकी अल्लाह ने कसम खाई है, तो नबी ने मुस्कुरा के फरमाया नहीं नहीं, आसमान के सूरज की कसम नहीं, आसमान के सूरज की रोशनी की कसम नहीं, आसमान के चांद की कसम नहीं। तो या रसूलल्लाह, वो सूरज कौन है, सूरज की रोशनी कौन है, और वो बिला फजल चांद कौन है? तो नबी ने मुस्कुरा के फरमाया सुनो सुनो सुनो, अना का शम्स, वो सूरज मैं हूँ। नबी ने फरमाया अना का शम्स, वो सूरज मैं हूँ। वह फातिमा तो दुहाहा, फातिमा उसकी रोशनी है, फातिमा उसकी रोशनी है। हाँ, अली कल कमर, अली वो चांद है जो मेरा बिला फसल जानशीन है। अली वो चांद है जो मेरा बिला फसल जानशीन है। बात की समझ आ रही भाई? इसलिए मन जहाँ बिल हसनाती अला खैरुम मिनहा, जो कोई हशर के दिन एक नेकी लेके आएगा उस नेकी की वजह से उसके दिन की बड़ी घबराहट से बंदा अमन में होगा। वो नेकी क्या है? अली की मोहब्बत, अली की भलाई। मन जा बिस्सय्यार, जो को बुराई लेके आएगा, वो बुराई क्या है?
بچنا ہے تو بغض علی سینے سے نکالنا ہوگا. عمل میں رہنا تو علی کی اپنے دل میں جگہ دینی پڑے گی. لیکن افسوس یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے علی اور ولی اللہ کے گھرانے کو اس طرح برباد کیا کہ پھر وہ گھر آج تک اس طرح آباد نہیں ہو سکا. عزادارو کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسین میں اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اتنی محبت تھی کہ بی بی اس وقت تک نماز بھی نہیں پڑھتی تھی جب تک وہ حسین کو نہیں دیکھتی تھی. اور دوسری روایت علماء نے لکھی ہے کہ جب بی بی 1 سال 6 مہینے قید کاٹنے کے بعد واپس مدینہ میں آئی نا, یہی کس طرح سے تھی, جب آئی تو پھر آئی کس طرح سے تھی. لکھا بی بی کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا خون آلودہ زخمی کرتا تھا, اس پر 1950 زخموں کے سراغ تھے. لکھا بی بی سیدھی گھر میں نہیں آئی, بی بی سیدھی روضہ رسول پہ آئی. بی بی نے کیا کیا, امام حسین کا زخمی کرتا روضہ رسول پہ رکھا. طریق کہتی ہے کرتے کا رکھنا تھا کہ قبر رسول کام کے. جب قبر رسول کام کے نا, بی بی کہتی ہے مجھے پتا چل گیا میرا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا, نانے کی قبر کام گئی ہے. صحیح ہو گیا, صحیح ہونے کے لیے لفظ ہوتے ہیں. بی بی قبر کے قریب کھڑے ہو کے فرماتی ہے نانا, او میرے نانا, مجھے پتا چل گیا تو حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا. نانا تیری قبر کام گئی ہے, نانا یہ دن کا وقت ہے نا, نانا یہ دن کا وقت ہے نا, تو حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا. نانا میں زینب رات کو آؤں گی, نانا پھر تجھے دکھاؤں گی